بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ذیابیطس شوگر کا علاج، وہ بھی مفت میں، اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذیابیطس جن لوگوں کا کام دماغی ہوتا ہے، یعنی دماغی کام ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ بعض اشخاص جو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں بہت زیادہ کھانا اور طرح طرح کے کھانے، معدے کے اندر مختلف غذائیں، پیٹ نہیں ہے بلکہ سٹور بن جاتا ہے، تو ایسے حضرات جو اس مرض کا شکار بن جاتے ہیں، اور یہ متعدی مرض بھی ہوتا ہے، موروثی بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ گلے کی گلٹیاں، گولڑ، گلے خراب ہونا اور گلٹیوں کا پھول جانا اور ان کا صحیح علاج نہ ہونا، اس سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو لکوریا جب مزمن ہو جاتا ہے، پرانا لکوریا ہو جاتا ہے، اور اس میں عرصہ دراز تک وہ مبتلا رہتی ہیں، علاج معالجہ صحیح طور پر نہیں کرواتی، وہ بھی آخر کار شوگر کی مریضہ بن جاتی ہیں۔ اور بعض عورتوں کو زمانہ حمل میں یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ شوگر کے اندر پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ اس زمانے میں 25% شوگر ہے اور 75% اور بیماریاں ہیں جن کو شوگر کے زمرے کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ مشین آپ کو بتلا رہی ہے کہ آپ کی شوگر 500-600 ہو گئی ہے، وہ شوگر نے جھوٹ بولا اور معالج نے وہ دیکھ کر اور آپ کو گولیاں اور ٹافیاں لکھ کے دینا شروع کر دی، حالانکہ وہ حقیقی شوگر نہیں ہے، وہ لبلبا بنکریاس کی سوزش کی وجہ سے جو لوگ ہیں پیزا، چرگا، مرغا، بکرا، چھترا، یعنی ان کے گھر میں گوشت کے علاوہ کھانا پکتا ہی نہیں، دال ہو، سبزی ہو، کڑھی ہو، اس کے اندر گوشت ضرور ہوگا، تو ایسے لوگوں کو سوزش ہو جاتی ہے، اور وہ سوزش کا مریض جب اپنا خون ٹیسٹ کروائے گا تو شوگر اس کے اندر بتلائی جائے گی۔ لبا کی سوزش کو دور کر لو گے تو وہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شوگر اور ہوتی ہے تیزابیت کی وجہ سے، تیزابیت ختم ہو جائے گی، شوگر بھی ختم۔ لیکن جو اصلی شوگر ہے، حقیقی شوگر ہے، ان دو شوگروں کے اندر اتنا پیشاب نہیں آتا، پیشاب سفید بھی نہیں ہے، زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا ہے۔ رات کو آپ سو گئے، صبح کو بیدار ہوئے، کبھی ایک آدھی دفعہ اٹھنا پڑا، تو یہ حقیقی شوگر نہیں ہوتی ہے، یہ اور بیماریاں ان کی علامت کے طور پہ شوگر جو وہ مشین ہمیں بتلاتی ہے۔ تو جو حقیقی شوگر، اصلی شوگر ہوگی، اس میں پیشاب بہت زیادہ آئے گا، کثرت کے ساتھ آئے گا، پیاس بھی بہت زیادہ لگے گی، ابھی پانی پیا، ابھی پیشاب، اور بھوک بھی ناقابل برداشت، بہت زیادہ بھوک لگے گی،
سر میں درد ہوگا، اور بعض لوگوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے، یعنی بخار کی حرارت محسوس ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، اور یہ پاؤں کے تلووں، ٹانگوں میں، ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسیاں نکل کر ناسور بن جاتا ہے، اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر زہریلا ناسور علاج کرانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بعض مریضوں کے اعضاء کاٹنے پڑتے ہیں یا کٹوانے پڑتے ہیں، مریض کوڑ کوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ بعض لوگوں کو کمر میں بھی پھوڑا بن جاتا ہے، گہرائی میں بھی چوڑائی میں بھی۔ بہرحال ہے، شوگر کی بے شمار ادویات موجود ہیں۔ آج جو میں عرض کروں گا وہ بالکل آسان سہل اور مفت علاج ہے۔ وہ کیا ہے کہ جامن کے پتے درمیانہ سائز، نہ چھوٹے ہوں نہ بہت زیادہ بڑے، اور بس نرم سے ہوں، بہت زیادہ خشک نہ ہوں، بھائی درمیانہ کوئی بھی سائز ہو، آپ وہ 7 پتے لے لیں، اور سورہ مدثر یہ 29ویں سپارے میں ہے پوری، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھ کے ان پتوں پہ دم کرنا ہے، اور پتوں کو کنڈی ڈنڈا میں، دوری میں، گرینڈر میں، جیسے مرضی اس کی آپ نے چٹنی بنانی ہے۔ 7 جامن کے پتے درمیانہ سائز والے، اور اس پہ 7 دفعہ سورہ مدثر پڑھنی ہے، اور جتنا پانی آپ نے روزانہ پینا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ میں دن میں 2 کلو 3 کلو پیتا ہوں، 2.5 کلو پیتا ہوں، تو اس کے اندر یہ جامن کے پتوں کی جو چٹنی بنائی تھی وہ ڈال کے آپ اسے برتن میں رکھ لیں، اور دن میں جب بھی پیاس لگے 1 گلاس اس میں سے نکال کے تو آپ ذرا اسے گرم ہونے دیں۔ آج کل جولائی کی دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے، تو وہ گرم کر کے آپ پی لیں جب بھی پیاس لگی۔ اور یہ آپ نے 7 پتے جو پانی کے اندر گھولے، ایک دن میں آپ نے ختم کرنے، دوسرے دن آپ نے پھر 7 پتے، تیسرے دن پھر آپ نے 7 پتے کرنے۔ یہ صرف 7 دن تک سورہ مدثر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی شوگر جو وہ بالکل کنٹرول ہو جائے گی۔ اور جو حضرات ہیں ایسے علاقوں کے اندر رہتے ہیں جن کو جامن کے پتے نہیں ملتے، تو اپنے دوستوں کو لکھیں جن علاقوں کے اندر جامن کے درخت ہوتے ہیں، وہاں سے وہ 50 پتے اتار کے تو وہ TCS کے ذریعے بیچ دیں، کوئی جانے والا اسے بیچ دیں، فریج کے اندر رکھ لیں۔ بہرحال آپ نے 7 پتے جامن کے روزانہ استعمال کر رہے ہیں پانی کے اندر گھول کے، اور آپ کی مہربانی، میں نے ابھی یہ شروع کروایا ہے۔ آپ حضرات جو اس کا علاج کرو گے، استعمال کرو گے، تو آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے ضرور اطلاع دینا کہ اس میں کتنا سچ ہے، کتنا فائدہ ہے، تاکہ آئندہ دوستوں کو میں زیادہ سے زیادہ بتلا سکوں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر شوگر کے مریض ہو تو آم کے پتے، وہ پتے جو خود بخود گر گئے ہیں، انہیں لے کے باریک گرینڈر کر کے رکھ لو، اور آپ نے صرف 2 گرام، لیکن اس میں بھی آپ نے سورہ مدثر 7 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ایک ہی دفعہ پڑھ کے سارے پاؤڈر پہ دم کر کے رکھ لو۔ اگر روزانہ کر سکتے ہو تو بہت اچھا۔ تو یہ 2 گرام صبح شام آپ استعمال کرو پانی کے ساتھ، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔
سمجھ آ جائے تو بھائی ضرور استعمال کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا، اور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، اور مجھے ضرور اس کی اطلاع دینا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔